آج میں آپ کو ایک ایسی روح کپا دینے والی داستان سنانے جا رہی ہوں جسے سن کر آپ کا دل بھی لرز اٹھے گا اور آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ یہ کہانی ایک بوڑھی اور مجبور خاتون کی ہے، ہماری امی جان جیسی ایک بزرگ ماں کی، جنہیں رمضان جیسے مقدس اور رحمتوں بھرے مہینے میں انہی کی اپنی بہوؤں نے گھر سے نکال دیا۔ چلتا ہوا سورج آسمان سے آگ برسا رہا تھا، زمین اتنی تپ رہی تھی کہ اس پر کھڑا ہونا بھی مشکل تھا۔ اسی تپتی ہوئی زمین پر وہ بے بس امی جان پڑی تھی، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی اپنا، نہ کوئی پوچھنے والا۔ بھوک اور پیاس نے اس کے جسم کی آخری طاقت تک چھین لی تھی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا، لو کے گرم تھپیڑوں نے اس کے جسم کو جیسے پتھر بنا دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ ان کی کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بس ایک ٹوٹی ہوئی درد بھری آواز نکلی، یا اللہ، اب مجھ سے اور نہیں چلا جاتا۔ آخر اس بے بس امی جان کے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ کیوں انہیں رمضان جیسے پاک مہینے میں اس حالت میں چھوڑ دیا گیا؟ اس دردناک اور دل کو جھنجھوڑ دینے والی پوری داستان جاننے کے لیے آخر تک ہمارے ساتھ ضرور رہیے گا۔ یہ کہانی ایک ایسی ماں کی ہے جس نے اپنی پوری زندگی اپنے بچوں کے لیے وقف کر دی۔ وہ گاؤں کی سب سے باعزت عورت مانی جاتی تھی۔ ان کی عمر تقریباً 70 سال تھی، مگر چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا، وہ نور جو صرف ان لوگوں کے چہروں پر آتا ہے جو پوری زندگی ایمانداری اور محبت سے گزارتے ہیں۔ ان کے شوہر بہت پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اس وقت ان کے پانچوں بیٹے بہت چھوٹے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا 12 سال کا تھا، اس سے چھوٹے 4 بیٹے تھے اور سب سے چھوٹا تو بمشکل 3 سال کا تھا۔ انہوں نے دوسروں کے گھروں میں کام کیا، کھیتوں میں مزدوری کی، کبھی کبھی خود بھوکی رہ جاتی تھی مگر بچوں کو کھانا کھلا کر سلاتی تھی۔ سردی میں اپنی چادر بچوں کو اڑا دیتی تھی اور خود ٹھرتی رہتی تھی۔ گاؤں والے کہا کرتے تھے کہ ایسی ماں نصیب والوں کو ملتی ہے، اور واقعی وہ صرف اپنے بچوں کی ماں نہیں تھی بلکہ پورے گاؤں کے لیے رحمت تھی۔ کوئی بھوکا آتا تو اسے روٹی ملتی، کوئی روتا ہوا آتا تو اسے دلاسا ملتا، کوئی پریشان ہوتا تو اسے ان کی دعا نصیب ہوتی۔ وقت گزرتا گیا، بیٹے بڑے ہوتے گئے۔ ایک نے شہر میں نوکری کر لی، دوسرے نے چھوٹی سی دکان کھول لی، تیسرا ٹرک چلانے لگا، چوتھے نے گاؤں میں کھیتی باڑی سنبھال لی اور سب سے چھوٹے نے پڑھ لکھ کر سرکاری دفتر میں ملازمت حاصل کر لی۔ جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو اپنے پیروں پر کھڑا دیکھا تو ان کی آنکھیں خوشی سے بھر آئی۔ ایک دن تنہائی میں بیٹھ کر انہوں نے اللہ کا شکر کیا اور کہا، یا اللہ، تو نے میری سن لی، میرے بچے اب اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں۔ پھر ایک ایک کر کے بیٹوں کی شادیاں ہو گئی۔ انہوں نے اپنے زیور بیچ دیے، اپنی پرانی زمین کا ایک ٹکڑا فروخت کیا اور بیٹوں کی دھوم دھام سے شادیاں کی۔ گھر میں 5 بہویں آئی۔ جب پہلی بہو گھر آئی تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کا استقبال کیا، اس کی ماتھے پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹا، یہ گھر اب تمہارا ہے۔ اس دن انہیں لگا کہ اب بڑھاپا سکون سے گزرے گا، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ خوشی چند دنوں کی مہمان ہے اور ان کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ اتنا دردناک ہوگا کہ سن کر روح کانپ اٹھے۔ جب 5 بہویں گھر آ گئی تو ابتدا میں سب کچھ بہت اچھا تھا۔ صبح گھر میں چہل پہل رہتی، بچوں کی للکاریاں گونجتی، جمیلہ بی بی آنگن میں بیٹھ کر سب کو دیکھتی اور ان کے چہرے پر سکون بھری مسکراہٹ ہوتی۔ وہ اکثر سوچتی کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دے دیا ہے، مگر وقت کے ساتھ گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ پہلی بہو ان کے لیے خود چائے بنا کر لاتی، پھر ایک دن ایسا آیا کہ جمیلہ بی بی کو خود اٹھ کر پانی لینا پڑا۔ پہلی بہویں ان سے مشورہ لیتی تھی کہ امی جان کھانے میں کیا بنائیں۔ پھر ایک وقت آیا جب پوچھنا بھی چھوڑ دیا گیا۔ پہلے بیٹے رات کو سونے سے پہلے ان کے پاس بیٹھتے تھے، پھر وہ بھی بند ہو گیا۔ جمیلہ بی بی سمجھ رہی تھی کہ کچھ بدل رہا ہے، مگر انہوں نے خود کو تسلی دی کہ شاید سب کو کام کی تھکن ہوتی ہے۔ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ لیکن جب خاموشی کو کمزوری سمجھ لیا جائے تو ظلم بڑھتا جاتا ہے۔ ایک دن وہ گھٹنوں کے درد کے باوجود آہستہ آہستہ باورچی خانے کی طرف گئی تاکہ خود چائے بنا لے۔ بڑی بہو رخسانہ نے طنزیہ انداز میں کہا، امی جان، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ باورچی خانہ میرے حساب سے چلتا ہے، اب جا کر بیٹھیں۔ انہوں نے نرمی سے کہا، بیٹا، بس چائے بنانی تھی۔ رخسانہ نے منہ بنایا، ہم 5 بہویں ہیں اس گھر میں، کیا ہم آپ کی نوکرانیاں ہیں؟ خود بنا لیں۔ جمیلہ بی بی خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔
آنکھیں بھر آئی مگر آنسو نہیں بہنے دیے، بس اتنا کہا یا اللہ صبر دے۔ آہستہ آہستہ بہوؤں کی بدتمیزی بڑھتی گئی، کھانا وقت پر نہ ملتا، کبھی دوپہر تک کچھ نہ بچتا، وہ خاموشی سے پانی پی کر لیٹ جاتی۔ ایک دن تیسری بہو نے صاف کہہ دیا، امی جان اب آپ بوڑھی ہو گئی ہیں، آپ کی ذمہ داری آپ کے بیٹوں کی ہے، ہماری نہیں۔ ان کا دل ٹوٹ گیا مگر انہوں نے پھر بھی کچھ نہ کہا۔ جمیلہ بی بی کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا تھا، وہ خاموشی سے پانی پی کر لیٹ جاتی تھی۔ ایک دن تیسری بہو شبنم نے صاف کہہ دیا، امی جان آپ اب بوڑھی ہو گئی ہیں، آپ کی ذمہ داری آپ کے بیٹوں کی ہے، ہماری نہیں۔ جمیلہ بی بی نے حیرت سے پوچھا، بیٹا کیا میں نے تم سے کچھ مانگا ہے؟ شبنم نے بے رحمی سے جواب دیا، مانگو گی نہیں تو کیا کرو گی؟ مگر ہم پہلے ہی بتا رہے ہیں۔ جمیلہ بی بی کا دل ٹوٹ گیا، جس بہو کو انہوں نے اپنی بیٹی سمجھا تھا وہ اس طرح بات کرے گی یہ انہوں نے سوچا بھی نہ تھا، مگر پھر بھی انہوں نے کچھ نہ کہا۔ اب بیٹے بھی بدل گئے تھے، عمران دن بھر دکان پر رہتا، کامران شہر میں رہتا، سلیمان ٹرک پر نکلا رہتا، عدنان کھیتوں میں مصروف تھا اور ذیشان جو سب سے چھوٹا تھا، وہ جسے جمیلہ بی بی نے سب سے زیادہ پیار دیا تھا، وہ بھی اب بیوی کے اشاروں پر چلنے لگا تھا۔ ایک رات جمیلہ بی بی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، بخار تھا، پورا بدن درد کر رہا تھا۔ انہوں نے آہستہ سے آواز لگائی، ذیشان بیٹا ذرا پاس آؤ۔ ذیشان آیا تو صحیح مگر اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ تھی۔ کیا ہوا امی اتنی رات کو؟ انہوں نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا بخار ہے، ذرا پانی دے دو۔ ذیشان نے پانی تو دے دیا مگر جاتے جاتے کہا گیا، امی آپ بھی نہ ہر رات کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے، ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ جمیلہ بی بی نے پانی پیا اور خاموش رہی۔ اس رات انہوں نے بہت دیر تک اللہ سے باتیں کی، کہا یا اللہ میرے بچوں کو ہدایت دے، مجھے طاقت دے، میں ٹوٹ رہی ہوں مگر تجھ پر بھروسہ ہے۔ وہی دن تھا جب آسمان پر پہلی بار رمضان کا چاند نظر آیا۔ گاؤں میں لوگ خوشی سے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، مسجد سے تراویح کی آوازیں گونج رہی تھیں، بچے خوشی سے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے اور جمیلہ بی بی اپنے چھوٹے سے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر چاند کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر یہ دکھ کے آنسو نہیں تھے، یہ شکر کے آنسو تھے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، یا اللہ تو نے ایک اور رمضان دیکھنے کی توفیق دی۔ لاکھ لاکھ شکر ہے تیرا، اس مبارک مہینے میں مجھے اپنی عبادت کرنے دے، میرے بچوں کو نیک راستے پر چلا دے۔ جمیلہ بی بی کے لیے رمضان ہمیشہ سے بہت خاص تھا۔ بچپن سے انہوں نے یہ مہینہ بڑے پیار اور ادب سے گزارا تھا۔ سحری میں اٹھنا، روزہ رکھنا، افطار میں کھجور سے روزہ کھولنا، تراویح پڑھنا، یہ سب ان کے لیے صرف عبادت نہیں تھا بلکہ ان کی زندگی کا سب سے پیارا حصہ تھا۔ اگلی صبح وہ سحری کے لیے اٹھی، آہستہ آہستہ وضو کیا، نماز پڑھی اور سحری کے لیے روزے کی نیت کی۔ مگر جب بہوؤں نے دیکھا کہ امی جان روزہ رکھنے کی تیاری کر رہی ہے تو ان کے چہروں پر عجیب سی ناراضگی آ گئی۔ رخسانہ نے دوسری بہو نازیہ سے کہا، اب یہ روزے بھی رکھے گی؟ مطلب دن بھر کمرے میں بیٹھی رہے گی اور ہم کام کرتے رہیں گے؟ نازیہ نے جواب دیا، اس عمر میں روزے؟ ہم ذرا بات کرتے ہیں۔ دونوں جمیلہ بی بی کے پاس آئی۔ رخسانہ بولی، امی جان آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اس عمر میں روزہ رکھنا مناسب نہیں، ڈاکٹر نے بھی منع کیا تھا نا؟ جمیلہ بی بی نے پرسکون آواز میں کہا، بیٹا ڈاکٹر نے کوئی منع نہیں کیا اور روزہ میرا فرض ہے، جب تک جسم میں جان ہے میں اپنا فرض نہیں چھوڑوں گی۔ نازیہ نے طنزیہ انداز میں کہا، ٹھیک ہے روزہ رکھیے مگر کام گھر کا کام بھی کرنا ہوگا، ہم اکیلے نہیں کریں گے۔ جمیلہ بی بی نے نرمی سے کہا، جتنا مجھ سے ہوگا میں ضرور کروں گی بیٹا۔ مگر بہوؤں کو یہ جواب پسند نہ آیا۔ اس دن سے انہوں نے رمضان میں بھی جمیلہ بی بی کو سکون سے نہ بیٹھنے دیا۔ سحری میں جان بوجھ کر ان کے لیے کھانا نہیں رکھا جاتا تھا، وہ خاموشی سے باسی روٹی کھا کر روزہ رکھ لیتی۔ افطار میں جب سب لوگ اچھا کھانا کھاتے تو ان کے لیے بس تھوڑا سا بچا ہوا رکھ دیا جاتا۔ ایک دن افطار کے بعد وہ بہت کمزوری محسوس کر رہی تھی، اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد تراویح کے لیے اٹھنے کی کوشش کی مگر جسم ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ انہوں نے چھوٹی بہو گڈو کو آواز دی، بیٹا ذرا پانی دے دو۔ گڈو جھنجھلاتے ہوئے آئی اور پانی زور سے رکھ دیا۔ امی جان آپ روز روز آوازیں لگاتی رہتی ہیں، ہم کوئی نوکر نہیں ہیں۔ جمیلہ بی بی نے پانی اٹھایا، بسم اللہ پڑھی، پیا اور کچھ نہ بولی۔ کچھ دن بعد کی بات ہے، وہ نماز پڑھ رہی تھی، ان کا دل آج بہت ہلکا تھا۔ رمضان کی راتوں میں اللہ سے باتیں کرنا انہیں بہت سکون دینا۔ وہ سجدے میں تھی اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھولا۔ شبنم اندر آئی، اس کے پیچھے اس کے دو چھوٹے بچے
بچے شور مچا رہے تھے۔ امی جان ان بچوں کو سنبھالیے، میرے سر میں بہت درد ہے۔ جمیلہ بی بی نماز میں تھی، انہوں نے کچھ نہ کہا۔ شبنم بے رخی سے بچوں کو کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ بچے رونے اور چیخنے لگے۔ ایک بچے نے جمیلہ بی بی کی جائے نماز کھینچ لی، ان کی نماز ٹوٹ گئی۔ وہ بچوں کو چپ کرانے لگی، کمزور ہاتھوں سے انہیں گود میں لیا، تھپکیاں دی۔ روز کوئی نہ کوئی بہو بہانہ بنا کر ان کی عبادت میں رکاوٹ ڈالتی۔ روز ان کے کھانے میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی، روز کوئی نہ کوئی طنز ہوتا، اور جمیلہ بی بی ہر روز صبر کرتی، ہر روز اللہ سے دعا مانگتی۔ مگر ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے سب کی زندگی بدل دی۔ وہ رمضان کا سب سے گرم دن تھا، باہر لو چل رہی تھی، دھوپ اتنی تیز تھی کہ زمین جل رہی تھی، سورج آگ برسا رہا تھا، گاؤں کی گلیاں سنسان تھی، کوئی باہر نکلنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا، درختوں کے پتے بھی جیسے تھک کر جھک گئے تھے، دور دور تک بس جلتی ہوئی خاموشی تھی۔ اس دن گھر میں صرف رخسانہ تھی، باقی بہویں اپنے میکے گئی ہوئی تھی، بیٹے اپنے اپنے کاموں پر نکلے ہوئے تھے۔ جمیلہ بی بی اپنے کمرے میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ روزے کی حالت میں وہ بہت کمزوری محسوس کر رہی تھی، عمر کا تقاضا تھا، جسم ساتھ نہیں دے رہا تھا، مگر دل میں اللہ کی محبت کا چراغ روشن تھا۔ تبھی رخسانہ کی آواز آئی، امی جان ادھر آئیے۔ جمیلہ بی بی آہستہ آہستہ اٹھی، گھٹنوں میں درد تھا، مگر آواز سن کر چلی گئی۔ رخسانہ باورچی خانے میں کھڑی تھی، اس کے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ دیکھیے، یہ برتن دھلے نہیں ہیں، کپڑے پڑے ہیں، آٹا بھی نہیں گوندا، میں اکیلی اتنا کام کیسے کروں؟ جمیلہ بی بی نے نرمی سے کہا، بیٹا میں روزے کی حالت میں ہوں، بہت کمزوری ہے، مگر بتاؤ جتنا کر سکتی ہوں کروں گی۔ رخسانہ نے منہ بنا کر کہا، روزے کا بہانہ بند کیجیے، ہر بات پر یہی کہتی ہیں، آئیے آٹا گوندیے۔ جمیلہ بی بی خاموشی سے آٹے کے پاس بیٹھ گئی، کمزور ہاتھوں سے آٹا گوندنے لگی۔ کچھ دیر میں ان کے ہاتھ کانپنے لگے، ماتھے پر پسینہ آ گیا، آنکھوں کے سامنے ہلکا اندھیرا چھانے لگا۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، بیٹا تھوڑا آرام کرنا ہے، چکر آ رہا ہے۔ رخسانہ نے بے رحمی سے جواب دیا، پہلے کام ختم کیجیے، آرام بعد میں ملے گا۔ جمیلہ بی بی نے اللہ کا نام لیا اور کام جاری رکھا، مگر جسم نے ساتھ نہ دیا۔ اچانک ان کے ہاتھ رک گئے، سر گھوما اور وہ آہستہ سے زمین پر بیٹھ گئی۔ بیٹا مجھ سے نہیں ہو رہا۔ رخسانہ کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ یہ ناٹک بند کیجیے امی جان، ہر بار یہی ہوتا ہے، اٹھیے اور کام کیجیے۔ جمیلہ بی بی کی آنکھیں بند ہونے لگی، ان کا جسم بے جان ہو رہا تھا۔ رخسانہ نے غصے میں ان کا بازو پکڑا اور کھینچا، اٹھیے کہا نا، مگر جمیلہ بی بی اٹھ نہ سکی۔ رخسانہ کا غصہ حد سے بڑھ گیا، اس نے جمیلہ بی بی کو گھسیٹتے ہوئے دروازے تک لایا اور انہیں گھر کے باہر دھکا دے دیا۔ جائیے یہاں سے، جب کام نہیں کرنا تو گھر میں رہنے کا حق بھی نہیں، اور دروازہ بند ہو گیا۔ جمیلہ بی بی باہر زمین پر گر پڑی، باہر جلتی ہوئی دھوپ تھی، لو کے تھپڑے تھے، زمین توے کی طرح گرم تھی۔ وہ بزرگ ماں جس نے اپنے بیٹوں کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دی، آج اسی گھر کے باہر زمین پر پڑی تھی، بھوک کی تھی، پیاسی تھی، روزے کی کمزوری تھی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا، ہونٹ کانپ رہے تھے۔ انہوں نے بمشکل آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، میں تھک گئی ہوں، مگر تجھ پر بھروسہ ہے، بس اتنا کہا اور آنکھیں بند ہو گئی۔ وہ بے ہوش ہو گئی، جلتی دھوپ میں کھلے آسمان کے نیچے بے سہارا۔ ادھر گھر کے اندر رخسانہ اطمینان سے بیٹھی تھی، اسے ذرا بھی پچھتاوا نہ تھا، مگر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور وہ لاٹھی چلنے والی تھی۔ رخسانہ باورچی خانے میں گئی، اس نے چولہا جلایا، کڑھائی میں تیل ڈالا، گرم تیل ہونے لگا۔ وہ کچھ لینے کے لیے مڑی تو اس کا پاؤں باورچی خانے کے گیلے فرش پر پھسل گیا۔ وہ سیدھی گرم کڑھائی کی طرف گری، ایک دل دہلا دینے والی چیخ گونجی، آہ بچاؤ! مگر گھر میں کوئی نہ تھا، صرف وہ تھی اور اس کے گناہوں کا بوجھ۔ رخسانہ کی چیخ اتنی تیز تھی کہ پڑوس کے گھروں تک پہنچ گئی۔ پڑوس میں رہنے والی ایک بزرگ عورت اماں رشیدہ اپنے گھر کے باہر بیٹھی تھی کہ اچانک یہ سن کر ان کا دل کانپ گیا۔ وہ تیز قدموں سے دروازے کی طرف بھاگی، مگر جیسے ہی وہ گلی میں نکلی، ان کی نظر زمین پر پڑی ایک بے ہوش بزرگ عورت پر پڑی۔ جمیلہ بی بی جلتی دھوپ میں زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ اماں رشیدہ کا دل بھر آیا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے فوراً جمیلہ بی بی کا سر اپنی گود میں رکھا، پانی کے چھینٹے مارے، پنکھے سے ہوا کی اور کہا، جمیلہ آنکھیں کھولو، میں ہوں رشیدہ۔ جمیلہ بی بی کی سانسیں بہت دھیمی تھی۔ اماں رشیدہ نے آواز لگائی، کوئی ہے میری مدد کرو، کوئی آؤ۔ گلی سے گزرتے دو تین لوگ دوڑ کر آئے، کسی نے پانی لایا، کسی نے سایہ کیا،
ادھر گھر کے اندر رخسانہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ اس کا دایاں ہاتھ بری طرح جل چکا تھا، کلائی سے لے کر کہنی تک چھالے پڑ گئے تھے، چہرے پر بھی گرم تیل کے چھینٹے پڑے تھے۔ وہ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی مگر گھر میں کوئی نہ تھا۔ آخرکار اس نے کسی طرح اپنے شوہر عمران کو فون کیا۔ عمران جلدی آؤ، میں جل گئی ہوں۔ عمران نے یہ سنا تو اس کے ہاتھ سے فون تقریباً گر گیا۔ وہ دوڑتا ہوا گاڑی میں بیٹھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس نے باقی بھائیوں کو بھی فون کیا۔ کامران، سلمان، عدنان اور ذیشان سب اپنا اپنا کام چھوڑ کر گھر کی طرف بھاگے۔ جب عمران گھر پہنچا تو سب سے پہلے اس کی نظر گلی میں پڑی جہاں اماں رشیدن کو گود میں جمیلہ بی بی بے ہوشی میں پڑی تھی۔ عمران کے پاؤں جیسے زمین سے چپک گئے۔ امی! وہ دوڑ کر ان کے پاس پہنچا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ امی آنکھیں کھولیں، میں ہوں عمران۔ مگر جمیلہ بی بی کی آنکھیں نہ کھلیں۔ اماں رشیدن نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا، بیٹا تیری ماں کو باہر کسی نے پھینکا، میں نے انہیں جلتی دھوپ میں زمین پر پایا، بھوکی پیاسی بے ہوش۔ عمران کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ کیا باہر؟ اماں رشیدن کی آنکھوں میں درد تھا۔ ہاں بیٹا، اس گھر کی دہلیز کے باہر، رمضان کے مبارک مہینے میں تیری ماں کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ عمران کا گلا بھر آیا۔ تب تک باقی بھائی بھی پہنچ گئے۔ سب نے جب اپنی ماں کو اس حال میں دیکھا تو ذیشان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سلمان نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ عدنان کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ وہ فوراً جمیلہ بی بی کو گاڑی میں بٹھایا گیا اور ہسپتال کی طرف دوڑ پڑے۔ ساتھ ہی رخسانہ کو بھی لے گئے جو اندر درد سے تڑپ رہی تھی۔ ہسپتال میں ڈاکٹر نے جمیلہ بی بی کو دیکھا اور سر ہلایا۔ یہ کئی دنوں سے ٹھیک سے کھانا نہیں کھا رہی تھی۔ جسم بہت کمزور ہے، گرمی اور بھوک نے مل کر انہیں توڑ دیا ہے۔ اگر تھوڑی دیر اور ہو جاتی تو۔ ڈاکٹر نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا مگر اس کا مطلب سب سمجھ گئے۔ بیٹوں کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ ذیشان دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ہم نے امی کے ساتھ کیا کر دیا؟ کامران نے سر جھکا لیا۔ سلمان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دوسری طرف رخسانہ کا علاج ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے ہاتھ اور چہرے کے زخم دیکھے اور سنجیدگی سے کہا، جلن بہت گہری ہے، علاج ہوگا مگر نشان رہیں گے، یہ پہلے جیسی نہیں ہو سکے گی۔ یہ سن کر رخسانہ کی آنکھیں بھر آئی۔ وہ چھت کو دیکھتی رہی اور اس کے ذہن میں ایک ایک منظر گھومنے لگا۔ جمیلہ بی بی کو دھکا دینا، ان کی عبادت میں رکاوٹ ڈالنا، ان کے کھانے میں کمی رکھنا، ان سے بدتمیزی کرنا اور آخرکار انہیں گھر سے باہر پھینک دینا۔ رخسانہ کے ہونٹ کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تبھی اس کے شوہر عمران کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کا چہرہ سخت تھا، آنکھیں سرخ تھیں۔ رخسانہ سچ بتاؤ، امی باہر کیسے تھی؟ رخسانہ نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر آہستہ آہستہ سب کچھ سنا دیا۔ ایک ایک بات، ایک ایک ظلم۔ عمران کا جبڑا پھٹ گیا۔ وہ خاموش رہا، بہت دیر تک خاموش رہا، پھر بس اتنا کہا، اللہ نے تمہیں اسی دنیا میں دکھا دیا، اور وہ کمرے سے نکل گیا۔ کچھ گھنٹوں بعد جمیلہ بی بی کو ہوش آیا اور انہوں نے آنکھیں کھولی تو سفید چھت نظر آئی۔ ارد گرد ان کے پانچوں بیٹے آنکھوں میں آنسو لیے کھڑے تھے۔ جمیلہ بی بی نے دھیرے سے پوچھا، میں کہاں ہوں؟ عمران نے ان کا ہاتھ تھاما، ہسپتال میں ہے امی، اب آپ ٹھیک ہیں؟ جمیلہ بی بی نے گہری سانس لی اور بہت دھیمی آواز میں کہا، اللہ کا شکر ہے، بس اتنا، کوئی شکایت نہیں، کوئی گلہ نہیں۔ بیٹوں کا دل ٹوٹ گیا۔ ذیشان ان کے قدموں میں بیٹھ گیا، ان کے پاؤں تھام لیے اور رونے لگے۔ امی معاف کر دو، ہم نے آپ کو اکیلا چھوڑ دیا۔ جمیلہ بی بی نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، کچھ نہ بولے، بس ان کی آنکھوں سے دو آنسو بہہ نکلے۔ یہ آنسو درد کے تھے یا معافی کے، شاید وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ دوستو، اس داستان سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ ماں وہ درخت ہے جو خود جلتی دھوپ میں کھڑا رہتا ہے مگر اپنی چھاؤں ہمیشہ بچوں پر رکھتا ہے۔ ماں باپ کا دل مت دکھاؤ، ان کی آہ مت لو، کیونکہ ان کی دعا جنت کا دروازہ کھولتی ہے اور ان کی آہ دنیا میں سب کچھ بند کر دیتی ہے۔ اگر کبھی غلطی ہو جائے تو دیر نہ کرو، معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والا ہے، مگر پہلے انہیں راضی کرو جن کا دل دکھایا ہو، اور یاد رکھو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے مگر پڑتی ضرور ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔